بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ التکاثر ہے. آیت میں موجود التکاثر کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ التکاثر پڑا ہے. سورۃ التکاثر کا سورۃ القارعہ کے ساتھ ربط نمبر 1 یہ ہے. سورۃ القارعہ میں آخرت کے خوف کا ذکر تھا کہ اگر اعمال برے ہوں گے تو جہنم ٹھکانہ بنے گا. اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت دنیا کی بے رغبتی، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے قدری کا ذکر فرمائے گا. ربط نمبر 2 سورۃ القارعہ میں اللہ رب العزت نے جہنم کی ایک وادی کا، جہنم کا ایک نام ذکر فرمایا جس کا نام تھا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت جہنم کے ایک اور نام ذکر فرمائیں گے جس کا نام ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ جحیم. ربط نمبر 3 سورۃ القارعہ میں اللہ رب العزت نے وزن اعمال کا ذکر فرمایا تھا. اب سورۃ التکاثر کے اندر اللہ رب العزت نعمتوں کے بارے میں قیامت والے دن جو سوال ہوں گے اس کا ذکر فرمائیں گے. اس سورت کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس بندے کو قرآن مجید کی 1000 آیات کے برابر ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. سورۃ التکاثر کا شان نزول قریش کے 2 قبیلے تھے. ایک کا نام بنی عبد مناف تھا، ایک کا نام بنو سہم تھا. یہ 2 قبیلے ایسے تھے جو برابر سرابر تھے. ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ سرداری ہمیں ملنی چاہیے مکے کی، دوسرے نے کہا نہیں ہمیں ملنی چاہیے. ایک نے کہا ہم عزت والے ہیں، دوسرے نے کہا ہم کسی سے کم نہیں. ایک نے کہا ہم مال و دولت والے ہیں، دوسروں نے کہا ہم بھی کسی سے کم نہیں. ایک نے کہا ہماری تعداد زیادہ ہے، دوسروں نے کہا ہماری بھی کسی سے کم نہیں. جب ان کی تعداد گنی گئی تو بنی سام والے جو تھے وہ جیت گئے. تو بنی عبد مناف والوں کو غصہ آیا. انہوں نے کہا پہلے تو بنی عبد مناف زیادہ نکل آئے، جیت گئے. تو بنی سام والوں نے کہا ہمارے لوگ پہلے مر گئے ہیں جی، لہٰذا ہم یوں کریں گے قبریں بھی جا کر گنیں گے، پھر پتہ چل جائے گا کس کی تعداد زیادہ ہے. جب جا کر قبریں گنی گئیں تو پھر بنی سام والے جیت گئے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں اپنے اس کثرت کے اوپر اتنا گھمنڈ ہے کہ تم اپنی آخرت کو بھول چکے ہو. تم نے مردوں کو گننے کے اوپر فخر کیا، اپنی مال و دولت کے اوپر فخر کیا، اپنے آپ کو عزیز شمار کرنے میں فخر کیا. حالانکہ اس فخر نے، اس کثرت نے تمہیں کیا کر دیا جی؟ ہلاکت میں ڈال دیا. تو اسی کا اللہ ذکر فرماتے ہیں. سنیں الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو التکاثر کثرت نے.
الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرمانبرداری سے۔ کس چیز نے؟ التکاثر، کثرت نے۔ اب کثرت سے کیا مراد ہے؟ کثرت کہتے ہیں جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، جیسے چاہے کیا کرے جی بندہ مال جمع کرے جی۔ اس بات کے اوپر فخر کرنا کہ میرے پاس کار کوٹھی ہے جی، میرے بیوی بچے ہیں جی، میرے بچے کیا جی انگلینڈوں میں ہیں، امریکوں میں ہیں، سعودیوں میں ہیں، میرے بچے نوجوان ہیں، میرے بچے حافظ قرآن وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اپنی اولاد کے اوپر فخر کرنا، اپنی جائیداد کے اوپر فخر کرنا، اپنی گاڑی کے اوپر فخر کرنا، اپنے بینک بیلنس کے اوپر فخر کرنا۔ فرمایا یہ کثرت کیا کر رہی ہے؟ تمہیں آخرت سے غافل کر دی۔ مال کی کثرت، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم، ہلاک ہوا دینار کا بندہ، سونے کا بندہ، والدرہم چاندی کا بندہ، والقطیفہ چادر کا بندہ، والخمیسہ اور اسی طرح کمبل کا بندہ۔ جو بندہ مال و دولت کے پیچھے لگ جاتا ہے جی، سونے چاندی کو جمع کرنے پہ لگا ہوا ہے جی، بینک بیلنس جمع کرنے پہ لگا ہوا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ کیا ہوگا جی؟ ہلاک ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یارم ابن آدم، آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد خود بوڑھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ یشب خصلتان، دو خصلتیں ایسی ہیں بوڑھے بندے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک الحرص علی المال، مال کی حرص کہ بھئی میرے پاس کیا ہو جی مال اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو جی، ٹھیک ہے۔ اگر کروڑ ہے نا تو بندہ کہتا ہے نا جی بوڑھا ہوگا کہے گا نہیں 2 کروڑ ہونا چاہیے، 2 کروڑ ہے تو کہے گا جی 4 کروڑ ہونا چاہیے۔ اور دوسری کیا ہے جی والحرص علی العمر، بوڑھا بندہ کہے گا کاش 100 سال عمر، یہ تو کوئی عمر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا، 100 سال مزید ملنی چاہیے۔ ابن آدم 2 باتوں کے اوپر حریص رہتا ہے، نمبر 1 پیسے کے اوپر، مال و دولت کے اوپر، نمبر 2 عمر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب بھی جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے نا جی ان سے بھی پوچھو نا ان کی یہی خصلت ہوگی، کاش کہ بس 2 3 4 بنگلے ہو جانا، 2 3 4 گڈیاں ہو جانا، ٹھیک۔ بس یہ ہے کہ بھائی 60 70 سال اوپر ہے، 100 اور ہو وجہ گوڈے چھوٹے ٹھیک ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے لو کان لابن آدم، اگر آدم کا بیٹا وادیان اس کے لیے من ذهب، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر آدم کی اولاد کے لیے سونے کی 2 وادیوں، وادی کس کو کہتے ہیں جی؟ 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو کھلی جگہ ہوتی ہے جو ڈھلان ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں تو لبتغی، وہ کوشش کرے گا سالسن تیسری، کاش کہ میرے پاس تیسری بھی ہو۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدم إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے کیا جی مٹی کے، مٹی ہی پیٹ کو بھر سکتی ہے، ورنہ آدم کا بیٹا وہ کہے گا کاش کہ میرے پاس سونے کی کیا ہوں جی 3 وادیاں اور ہوں، 6 وادیاں اور ہوں، 12 وادیاں اور ہوں۔ آج تک آپ نے کسی بندے کو دیکھا ہو جی کروڑ پتی اور وہ کہ بس 1 کروڑ روپیہ میرے سے بہوں ہے؟ نہیں، کروڑ ہو گیا تو بندہ کیا کہہ دیتا ہے جی کاش 2 کروڑ اور ہو، 3 کروڑ اور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک صحابی ہے عبداللہ بن شخیر ان کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی طرف پلٹ کر کہا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے میرا بینک بیلنس دولت۔ فرمایا انسان کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے آگے اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیا، نیکی کے کاموں میں لگا دیا، اللہ کے راستے میں لگا لیا، یہ بندے کا ذاتی مال ہے۔ جو وہ کھا گیا ختم ہو گیا، جو وہ پہن گیا وہ کیا ہو گیا یہ پرانا ہو گیا، اور جو وہ چھوڑ گیا وہ ورثاک ہو گیا، وہ بندے کا اپنا نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مردہ اپنے ساتھ 3 چیزیں لے کر جاتا ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، 1 چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے جی؟ فرمایا کہ مردہ اپنے ساتھ 3 چیزیں لے کر جاتا ہے، نمبر 1 رشتہ دار اس کے ساتھ جاتے ہیں جی، باپ ہوتا ہے جی، بیٹوں نے کندھے پہ اٹھایا ہوتا ہے، باپ کو قبر کے قریب لے کر جاتے ہیں، باپ کو اٹھا کر بیچ میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے کیا ہو جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، 1 چیز واپس آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ جس چرپائی کے اوپر آپ ڈال کر مردوں کو لے کر جاتے ہو وہ چرپائی، وہ کفن دفن سے جتنا بھی ساز و سامان ہوتا ہے آپ وہ بھی کیا ہوتے ہیں جی، وہ جو رجسٹریاں آپ نے اس کے جیب سے نکالا ہوتا ہے نا، ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ وغیرہ وغیرہ، چیک بینک بیلنس کی وہ رسیدیں، وہ بھی آپ کیا کرتے ہیں جی واپس لے آتے ہیں۔
اگر ساتھ کوئی چیز رہتی ہے تو وہ کیا ہے جی اعمال رہتے ہیں، ورنہ اس کے سوا اور بندے کے پاس کچھ نہیں رہتا جی، ٹھیک ہے۔ بندہ اتنا حریص ہوتا ہے، اتنا حریص ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو مال تم خرچ کرتے، جس مال کے لیے تم پاپڑ بیچتے ہو نا جی، اتنے دن رات ایک کرتے ہو، گرمی سردی دھوپ چھاں یہ وہ وغیرہ، فرمایا یہ تمہارا مال نہیں، یہ کیا ہو جاتا ہے پیچھے وہ رسا کے لیے رہ جاتا ہے۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے جی اس مال کے لیے بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے، حلال حرام کو نہیں دیکھتا، پھر کیا ہوتا ہے جی اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ پرانے لوگوں کی زندگی کیا تھی جی تنگ تھی، اب کیا ہوتا تھا جی لسی ہوتی تھی، لسی کو دودھ سے لسی بناتے تھے، لسی کے ساتھ کیا ہو جاتی تھی مکئی کی روٹی کھاتے جی، اگر زیادہ ہوتا تو ساتھ میں پیاز کا گنڈا ہوتا مارتے توڑتے وہیں پہ بیٹھ کر کھا جاتے جی، ساتھ میں مرچی ہو جاتی، چٹنی ہوتی، مکئی کی روٹی ہوتی، کھا کر چلے جاتے سب کچھ۔ اب کیا ہے جی اب ہر گھر کے اندر کیا جی بہترین سے بہترین کھانا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے جی مشکلات بڑھ گئی، مشکلات بڑھ گئی۔ ان لوگوں کی زندگی تنگ تھی لیکن ان کی آخرت کیا تھی آسان تھی۔ ہماری زندگی کیا ہے جی آسان ہے، آخرت بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ سنیں الہاکم التکاثر، ہلاکت ہے، الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو، التکاثر کثرت نے جی، کسی بھی چیز کی کثرت ہے اس پہ آپ فخر کرتے ہو، یہ فخر کرنا اچھی چیز نہیں ہے جی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے زیارت کی قبروں کی، وہ کیا ہو گئے تھے بنی عبد مناف جیت گئے تھے نا جی، پھر جا کر مردے انہوں نے گنے تو کیا ہوئے جی پھر بنی سام جیت گئے جی۔ اب بھی کوئی بندہ مثلا اب یہاں پر آپ یہاں بھی ہوتا ہے جی، ہر جگہ میں یہ ہوتا ہے، ہر قوم والا کہتا ہے کہ بھائی ہماری تعداد زیادہ ہے جی، بس ادھر سے پرانے ہی رہنے والے ہیں جی، پہلے ہمارے ابا و اجداد آئے تھے، تم تو بعد میں آئے تھے، ہم تو یہ ہیں تم وہ، ہماری تعداد زیادہ ہے جی، تمہاری تعداد کیا جی کم ہے۔ یہ کیا ہے جی انسان کو غفلت میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جی غریبوں کے لیے حدیث سنو، فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا وطوبى للغرباء۔ بدا الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا جو ہوئی ہے نا وہ غریبوں میں ہوئی ہے، امیروں میں نہیں ہوئی۔ پھر کیا ہوا وسیعود غریبا، اور یہ اسلام غریبوں میں ہی رہے گا، وطوبى للغرباء، اور غریبوں کے لیے کیا جی مبارکباد ہے، غریبوں کے لیے مبارکباد ہے۔ آپ دیکھتے ہو جی مجموعی اعتبار سے آپ دیکھو آپ میں کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 35-40 ہیں، آپ میں سے کون کروڑ پتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ ایک بھی ہوگا، دو ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، ورنہ کوئی نہیں ہے۔ مجموعی اعتبار سے آپ دیکھو گے امیر بندہ دین سے کیا ہوتا ہے جی دور ہوتا ہے، صرف اور صرف کیا جی غریب ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو کوئی کام ہی کیوں نہیں، چلو جی 2-4 قرآن کی آیتیں ہی سن کے نا جی ٹھیک ہے ثواب میں لوسی آپ کی آخرت۔ ورنہ جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے پھر کیا ہوتی ہے کار کوٹی ہوتی ہے، بندہ نکالتا ہے گاڑی جاتا ہے جی وہ تارک ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے، وہ اس وقت کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور غریب بندہ ہے جب پیسے نہیں ہیں کیا ادھر ہی بیٹھے گا کہیں جائے گا۔ یاد رکھیں بدا الاسلام غریباً، اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے نا وہ غریب غرباء لوگوں کے اندر سے ہوئی ہے، اور وسیعود غریباً، اور اسلام غریبوں کے اندر ہی رہے گا، اور وطوبى للغرباء، اور غریبوں کے لیے کیا ہے جی خوشخبری ہے مجموعی اعتبار سے۔ لیکن اگر کوئی بندہ امیر ہے ساتھ میں دین پہ کے ساتھ ٹچ ہے تو پھر کیا ہے وہ نور علی نور، وہ سونے پہ کیا جی سہاگ ہے اس کے لیے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، آج تمہیں مال کی کثرت نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، اولاد کی کثرت نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، بینک بیلنس کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے، جائیدادوں کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ حتی زرتم المقابر، آگے تم نے مرنا بھی ہے، قبر کی زیارت بھی کرنی ہے۔ کلا سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر عن قریب تم جان لو گے، ٹھیک ہے۔ یہ تاکید ہے جی، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا تمہیں پتہ ہے آج حضروں میں یہ ہوا، اچھا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں آج حضروں میں یہ بات ہوئی ہے۔ یہ جب دوبارہ بندہ کرتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے جی تاکید ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں قسمیں گلا یہ قسمیں جی، یا یہ کیا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے جی بندہ تاکیدن، اللہ تاکیدن کہتا ہے کلا سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، آگے کیا جی من مات فقد قامت قیامت، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پھر آگے اگر نیکوکار ہے اس کو راحتیں یہیں سے ملنے شروع ہو جاتی ہیں، گناہگار ہے تو اس کی چرپائی گھر کے اندر پڑی ہوتی ہے، یہیں سے سزائیں کیا ہو جاتی ہیں جی شروع ہو جاتی ہیں۔
ثم کلا سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو یقینی طور پر جاننا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ ضرور تم دیکھو گے الجحیم، شعلے مارنے والی آگ کو، ثم لَتَرَوُنَّهَا، ثم لَتَرَوُنَّهَا، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس جہنم کو، عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر البتہ تم سے ضرور سوال ہوگا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ یہ الحاکم التکاثر کے تحت حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ واقعہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جو غریب تھا۔ غریب بندے کو کیا ہوتی ہے جی، کبھی کبھی اللہ سے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، اے اللہ ماں غریب پڑا ہے، اس کو امیر پڑا ہے، میرے کو روٹی نہیں، یا اللہ وہ برگر کھاتا ہے، میرے پاس دال کھانے کے لیے نہیں، وہ کیا جی روسٹ کھاتا ہے۔ تو وہ بندہ کیا ہوا جی، شاکی ہوا، اللہ سے شکایت کرنے لگا، گھر کو چھوڑ کر چلا گیا، نکل گیا جی۔ راستے میں اللہ رب العزت نے اس کو 3 گھوڑے یا 3 اونٹ اس کو سونے کے لادے ہوئے اللہ نے دے دیے، اتفاقی طور پر مل گئے۔ بڑا خوش ہوا، پہلے کیا تھا جی بڑا ناراض تھا اللہ سے، پھر کیا ہوا جی بڑا خوش ہوا، واپس آنے لگا کہ بھئی اب کیا ہے جی، زندگی انجوائے کروں گا اور جا کر آرام کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ مکان بناؤں گا، جائیداد لوں گا وغیرہ وغیرہ۔ راستے میں آتے آتے اس کو پیاس لگی، اور اتنی شدید پیاس لگی کہ بھئی مرنے کے قریب ہو گیا۔ اتفاق سے ایک بندہ نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں پانی تھا، اس کو کہا یار پانی دے دو، اس نے کہا پانی ویسے تو نہیں دیتا ہوں، ایک گھوڑا جو سونے کا لدا ہوا نا ساز و سامان سمیت، یہ مجھے دے گا تو تجھے کیا کروں گا جی پانی دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار، ایک تو لے جا، مجھے پانی دے دے۔ پانی دیا، اس نے پیا، ایک گھوڑا چلا گیا۔ 2 گھوڑے لے کر جانے لگا، راستے میں اس کو بھوک لگی اور شدید کی لگی، شدید بھوک لگی جو بالکل اس کو موت کے قریب لے کر جانے والی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ چارہ نہیں تھا، اتفاق سے دیکھا ایک اور بندہ کھانا لے کر نمودار ہوا، اس نے اس سے کھانا مانگا، اس نے کہا نہیں کھانا ویسے تو نہیں دے سکتا ہوں، یہ ایک گھوڑا مجھے دے جی، ساز و سامان کا لدا ہوا۔ اب اس نے سوچا ظاہر بات ہے اگر نہیں دوں گا تو مر جاؤں گا، مروں گا تو کیا جی 2 گھوڑے یہ لے کر چلا جائے گا، لہٰذا ایک تو بچے گا نہیں۔ اس نے کیا کر دی، ایک گھوڑا اس کو دیا اور کھانا لیا، کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ چلتے چلتے راستے میں کیا ہوگا جی، اس کا پیشاب بند ہو گیا۔ اب حیران و پریشان ہے، نہ پیشاب آ رہا ہے، نہ جا رہا ہے، نہ آگے چل سکتا ہے، نہ مڑ سکتا ہے۔ ایک حکیم نمودار ہوا، حکیم نے کہا میں تمہیں دعائی دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو گھوڑا تمہارے پاس بچا ہوا ہے نا ساز و سامان، یہ مجھے دو گے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں دینا تو پھر کیا ہے، ویسے بھی تم نے مرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد، گھوڑا تم مر جاؤ گے، میں گھوڑا لے کر چلا جاؤں گا۔ اس نے سوچا، اس نے کہا یار گھوڑا تو دے دوں، جان تو کم از کم بچ جائے گی۔ اس نے گھوڑا دے دیا، وہ ساز و سامان سمیت دے دیا، حکیم نے پکی دی تو کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ عاطف غیبی سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اے انسان پہلے وہ پانی جو تجھے مفتوں میں اللہ دیتا تھا، تو ڈکارے مارتا تھا، تو نے کبھی اللہ کو شکریہ ادا کیا ہے؟ آج تجھے گھوڑا دینا پڑا پانی پینے کے لیے۔ پہلے تو کھانے کھاتا تھا، کبھی اللہ کو تو نے شکریہ ادا کیا ہے؟ شکایتیں تو کرتا ہے، اور کیا ہوا جی اب کیا جی تجھے کھانا پیسوں کا لینے کا پڑا ہے۔ پہلے تو کیا ہوتا تھا جی، کھاتا تھا پیتا تھا، موج مستی کے ساتھ جا کر پیشاب کرتا تھا، کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے تھے، اب تجھے کیا جی اپنے پیشاب کو کھلوانے کے لیے پیسے دینے پڑے، تو پھر بھی اللہ سے شکریہ، فوراً توبہ طائب ہوئے، فوراً کیا ہوا جی توبہ طائب ہوا۔ یہ ہوتی ہے جی مال کی کثرت، جی مال کی کثرت۔ آپ دیکھو گے جی جب آپ کی خوراکیں سادی ہوں گی جی، غریب غربا والی ہوگی جی، لسی سے کیا بیماریاں آپ کو لگیں گی جی، وہ کڑی نل کی بیماریاں لگ سکتی، ساگا نل، ٹھپرا نل، مولیاں نل، گاجرا نل، تو کی بیماریاں لگیں۔ جب آپ کھاؤ گے نا جی، وہ روسٹ کھاؤ گے، بریانیاں کھاؤ گے، پھر آپ طرح طرح کے پیزے کھاؤ گے، برگر کھاؤ گے جی، وہ دوسرے کھانے کھاؤ گے تو کیا ہوں گے جی مہنگے کھاؤ گے، بیماریاں لگیں گی، پھر اس کو پھر پیسے لگیں گے۔ ہمارے استادوں نے ہمیں یہاں پر ایک واقعہ سنایا جی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ استاد رحم اللہ فرمانے لگے کہ تبلیغی جماعت جرمنی چلی گئی، اور جو جماعت باہر جاتی ہے نا جی، وہ لوگ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، ان کا جماعت کے اندر پہلے بڑا وقت لگا ہوتا ہے۔ تو جب جماعت وہاں پر چلی گئی نا تو جرمنی
پہنچی نا تو ایک میڈیکل کے اوپر دعوت دینے کے لیے چلی گئی، تو ڈاکٹر نے بھی اندر سے دیکھا نا، کہاں کسٹمر آئے ہیں اور بہت زیادہ تبلیغی، تو باہر چلے گئے. اس نے دیکھا نا یہ سارے بیمار آئے ہوئے ہیں، اب تو کیا ہوں گا، اس سے پیسے لوں گا اور پیسے لے کر ان کو دوائی دوں گا، میں اپنا کام چلاؤں گا جی. ان میں ایک سمجھدار تھا جی، ایک تبلیغی کیا تھا جی، بہت بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا تمہیں ایسی بیماری لگی ہوئی ہے تم ان قریب مر جاؤ گے. وہ ڈاکٹر بھی پریشان ہوا، اس نے کہا میرا بی پی بھی ٹھیک ہے، میرا شوگر بھی ٹھیک ہے، میرا ایس جی بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ کیا ہے جی مجھے ایسی بیماری لگی ہے میں مر جاؤں گا. تو وہ تبلیغی ساتھی نے کہا جی تمہیں ایک ایسی بیماری لگی ہوئی ہے تم ان قریب مر جاؤ گے. مرنا تو سب نے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا دیکھو ہم آئے، تم نے یہ سوچا کہ مریض آئے ہیں، اب میں ان کا کیا کروں گا، چیک معائنہ کروں گا، میں ان سے پیسے لوں گا. آپ ہم سے پیسے لینے کی خاطر، یہ جو پیسے ہیں نا جی، الہاکم التکاثر، یہ مال و دولت، یہ کیا جی سب سے بڑی بیماری ہے جو کیا کر دے گی تمہیں ان قریب مار دے گی. آگے کیا جی، ٹھیک جہنم ہے. پھر کیا ہوگا جی، آپ ہم سے پیسے لوگے، یہاں سے آپ کلینک سے بوریوں کے حساب سے پیسے جمع کرواتے ہو، آگے آپ نے کیا بنانا ہے جی، مکان بنانا ہے، آپ نے بلڈنگ بنانی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ پیسے آپ اٹھا کر غریب آگے مزدوروں کو دیتے ہو، مزدور وہ لیتے ہیں آگے کام کرتے ہیں، وہ اپنے گھر بار کو دیتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا. یہ مال کی کثرت، آپ کی آنکھوں کے اندر چمک آتی ہے، لیکن آپ لوگوں سے لاکھوں کے اعتبار سے لیتے ہو اور لاکھوں کے اعتبار سے آپ کے نکل جاتے ہیں. یہ آپ کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں. کل آپ مر جاؤ گے، یہ آپ کی کلینک بھی رہ جائے گی، اور یہ جو آپ جن کے لیے آپ پیسے جمع کر کے یہ کار کوٹھی بنگلہ بنا رہے ہو، یہ بھی یہیں پہ رہ جائے گا. استاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے اوپر اتنا اثر ہوا اس بندے کی ان باتوں کا، اللہ رب العزت نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ ضرور تم سے سوال ہوگا اس دن نعمتوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان اول یسأل العبد، پہلی وہ چیز کہ جس سے بندے سے سوال کیا جائے گا، من النعیم، نعمتوں کے بارے میں. فرمایا، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے ٹھنڈے پانی دیے، یہ مشکات شریف کی روایت ہے، ٹھنڈا پانی دیا، بتا اس کا حساب کتاب کیا ہے. میں نے تجھے کھانے مہیا کیے، میں نے تجھے ٹھنڈی ہوا دی، آب و ہوا دی، تازی خوراک دی، ان کے بارے میں تو کیا کہتے ہیں؟ اور قرآن یہ کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. اللہ قیامت والے دن کانوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا. میں نے تجھے کان دیے تھے، ان کانوں سے تو نے کیا سنا تھا جی؟ اچھائی سنی تھی، برائی سنی تھی؟ تو نے قرآن سنا تھا، تو نے کیا سنا؟ گانے سنے تھے؟ تو نے نیکی اور خیرخواہی کی باتیں سنی تھی، یا یہ کہ تو نے چغلیاں اور غیبتیں سنی تھی؟ والبصر، یہ آنکھیں میں نے تجھے دی تھی، ان آنکھوں سے تو نے قرآن دیکھا تھا، یا یہ کہ غیر محرم عورتیں دیکھی تھی؟ والبصر والفؤاد، میں نے تجھے یہ دل دیا تھا، اس دل سے تو نے کیا کام لیا جی؟ اس دل کے اندر تو نے قرآن کو محفوظ کیا تھا، یا یہ کہ گانے محفوظ کیے تھے وغیرہ وغیرہ. اللہ قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. اس وقت بندہ کہے گا کاش یہ نعمتیں میں نے استعمال جو کی ہیں، اگر ان کو میں سیدھے راستے پہ لگاتا نا تو آج مجھ سے یہ سوال نہ ہوتا. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بندے سے سوال ہوں گے، 5 سوال ہوں گے. 5 سوال ہوں گے کہ بندہ اس وقت تک اپنے پاؤں کو وہاں سے ہلا نہیں سکے گا، محشر کے میدان میں جم جائیں گے. اللہ پوچھیں گے بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی تو نے کہاں پہ خرچ کی ہے؟ پھر اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا تھا، یہ مال تو نے کہاں پہ خرچ کیا تھا؟ جو مال تو نے کمایا تھا وہ کیسے کمایا تھا؟ آگے خرچ کیا تھا تو نے کیسے خرچ کیا تھا؟ میں نے تجھے صحت دی تھی، بتا صحت کیسے گزاری تھی؟ وہاں پر بندہ کیا ہوگا جی؟ پچھتائے گا. اللہ رب العزت ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے اور محشر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے.